السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں کچی آم کی چٹنی کی ریسیپی۔ تو گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ گرمیوں میں موسٹلی دل کرتا ہے کہ انسان کا چٹنی ہو تو اس کے ساتھ روٹی شوٹی کھانے کا مزہ آتا ہے۔ تو یہ کچا آم جو ہے ابھی مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں وہ کچے آم کی ہی ریسیپی ہے۔ تو ابھی جو میں نے تقریباً میرے پاس یہ 4 سے 5 عدد جو ہے کچے آم ہیں، 3 پیاز لیے ہیں میں نے، ان کو رفلی بریک جو ہے نا چاپ کر لیں گے، بالکل باریک سا فائن چاپ کر لیں گے۔ یہ 2 سبز مرچ ہے میرے پاس، یہ بڑی سبز مرچ تھی اس لیے میں نے 2 لی ہیں۔ آپ کے پاس چھوٹی ہوں تو آپ کوانٹٹی دیکھ لیجئے گا، تقریباً 4 سے 5 آپ کے لیے انف ہوں گی۔ اور جو مسالے اس میں جائیں گے وہ ہوگا نمک ہے، چینی ہے، یہ چینی ہے میرے پاس، یہ تھوڑی اور اگر ضرورت پڑی تو اور ایڈ کروں گی میں، اور دادر مرچ ہے، کالی مرچ ہے، اور ساتھ میں زیرہ ہے، تھوڑا سا سوکھا دھنیا لیا ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ لیا ہے۔ تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے نا پریشر میں امبی، جو کچی امبی ہے، اس کو اچھے طریقے سے بائل کر لیں گے۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں پھر۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فلیم آن کرتے ہیں، اور اس کا جو پیل ہے وہ ہم اتار لیں گے، یہ پہلے گل جائے اچھے طریقے سے۔ اس میں ہم جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیں گے، اور اس کو پریشر لگا دیں گے، تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لیے اس کو پریشر لگائیں گے تاکہ یہ صحیح سے جو ہے نا وہ کوک ہو جائے۔ جب تک یہ کوک ہو رہی ہیں تب تک ہم پیاز کو اور سبز مرچ کو جو ہے نا وہ رفلی چاپ کر لیتے ہیں۔ ہم اس کو بالکل فائن چاپ کریں گے۔ اس کے بعد اس کا ایک مرتبہ بلینڈر میں بھی یہ جائے گی، تو تھوڑا موٹا بھی ہو تو چلے گا۔ چٹنی میں پیاز جو ہے نا، اس سے آم کی چٹنی میں پیاز سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، سارا ٹیسٹ ہی پیاز سے اس کا بنتا ہے۔ سبز مرچوں کو بھی جو ہے وہ ہم بالکل فائن چاپ کر لیں گے۔ تو پیاز اور سبز مرچ ہماری جو ہے وہ دیکھیں ہم نے فائن چاپ کر لی ہے۔ باقی اس کو جب ہم بلینڈر میں ڈالیں گے تو یہ اور زیادہ اچھے طریقے سے چاپ ہو جائے گی۔ تو پریشر بند کیے ہوئے ہمیں تقریباً 1 منٹ ہو گیا ہے۔ ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ جو کچی امبی ہے وہ ہماری صحیح سے کوک ہو گئی ہے۔ ابھی ہم اس کا جو چھلکا ہے اس کو ریموو کر دیں گے۔ پہلے اس کو ہم تھوڑا کول ڈاؤن ہونے دیں گے، اور اس کا چھلکا ریموو کریں گے، اور اس کا گودا الگ کریں گے، اور اس کے اندر جو گٹلی ہے اس کو سیپریٹ کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کا گودا جو ہے وہ سیپریٹ کر لیا ہے۔ ابھی ہم اس میں جو ہم نے پیاز اور سبز مرچ فائن چاپ کی ہوئی تھی وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے۔ جو اسپائسیز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے۔
اور ابھی ہم اس کو جو ہے نا بلینڈر میں ڈال کے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو بلینڈ کر لیں گے تاکہ یہ بالکل جو ہے یکجا ہو جائے، میش ہو جائے۔ اب تو ابھی اس کو میں بلینڈر جار میں کنورٹ کر لیتی ہوں اور اس کو بلینڈ کر کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں بلینڈ کرنے کے بعد اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ اس قسم کا ہے۔ میں نے بالکل اس کو میش نہیں کیا، تھوڑا سا اس کو دردرا سا رکھنا ہے، تو چٹنی تھوڑی دردری ہو اس کا ہی مزہ آتا ہے۔ تو چلے ابھی ہم اس میں جو ہے نا اس کا بگاڑ لگاتے ہیں، تھوڑا اس کا تڑکا بناتے ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے جس پریشر میں نے بائل کیا تھا کچی املیوں کو، اسی کے اندر میں تھوڑا سا آئل ڈال رہی ہوں، اور ابھی اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا زیرہ جائے گا۔ زیرے کو ہم تھوڑا گولڈن براؤن ہونے دیں گے، اور اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہے سبز مرچ ہم نے کافی ڈالی ہے تو اس کی وجہ سے اسپائسی آلریڈی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا اسپائس کم لگے تو آپ جیسے یہ میں ابھی زیرہ ڈالا ہے، اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کی جو وہ اسپائسیز ہے نا وہ بالکل مینیج ہو جائے گی، وہ بالکل اچھا ٹیسٹ دے گی۔ میری آلریڈی اسپائسی ہے اس لیے میں اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ نہیں کروں گی، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو زیرہ ہے وہ ہمارا براؤن ہو گیا ہے، ابھی اسٹیج پہ جو چٹنی ہے ہماری ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے۔ یہ آپ بنا کے سیو بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ فریج میں رکھیں بنا کے، اس کو ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں، یہ آپ کی 2 ہفتے کہیں نہیں جاتی۔ بس ابھی ہم فلیم آف کر دیں گے۔ جی تو یہ دیکھیے چٹنی ہماری جو ہے وہ تیار ہے، یہ اس کی فائنل لک رہی۔ تو آپ جو ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجیے، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ کیسی بنی ہے چٹنی۔ تو اس کو آپ پراٹھے کے ساتھ انجوائے کریں یا چاول کے ساتھ انجوائے کریں، اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ میری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس سٹی سے، کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔